بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج میں آپ کو وہ 5 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں آپ ان پہ کاربند ہو جائیں تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ بہتر گزرے گی۔ آپ ابھی میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ان باتوں پہ اگر آپ غور کریں اور اس کو فالو کریں تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ باتیں مجھے پتہ چل جاتی اس وقت جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو شاید میری زندگی زیادہ مؤثر اور کارآمد ہو سکتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، کہ جو ایک وقت پہ اسٹچ لگایا جاتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ محنت اور اخلاص پہ آپ کا یقین ہو جائے۔ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور ارشاد ربانی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی۔ ارشاد گرامی ہے کہ ان وعد اللہ حقا، کہ بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو وہ ذات وعدہ کر رہی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کے والدین کی، آپ کے پیرنٹس کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ساتھ، آپ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں آپ کے پیرنٹس نے، لیکن آپ نے ان توقعات پہ پورا اترنا ہے۔ اور پورا کیسے اتریں گے؟ جب آپ کو اللہ کے وعدے پہ یقین ہوگا، جب آپ کو محنت پہ یقین ہوگا، اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا، اپنے آپ پہ یقین ہوگا کہ جو محنت میں کر رہا ہوں اس کا رزلٹ مجھے ملنا ہے۔ تو بیٹا اس طرح یہ سمجھ لیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2 اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہی کی کلاس کے ہیں۔ فرض کریں ایک اے اسٹوڈنٹ ہے اور ایک بی اسٹوڈنٹ ہے۔ اے اسٹوڈنٹ نے بھی تیاری کی اور امتحان اس کا نتیجہ آ گیا، بی اسٹوڈنٹ نے بھی تیاری کی اور اس کا نتیجہ بھی آ گیا۔ اے اسٹوڈنٹ نے بھی 75 نمبر حاصل کیے، بی اسٹوڈنٹ نے بھی 75 نمبر حاصل کیے، لیکن ان دونوں اسٹوڈنٹس میں فرق کیا تھا؟ جو اے اسٹوڈنٹ ہے اس کے اندر صرف ایک فیکٹر تھا کہ وہ محنتی تھا، باقی اس کو کوئی اس کے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں تھیں۔ نہ اس کا آئی کیو لیول بہتر تھا، نہ اس کی میمورائزیشن پاور اچھی تھی، نہ اس کو کوچنگ صحیح ملی، نہ اس کے پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ صحیح تھا۔ تو یہ میں اے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو 75 نمبر حاصل اس نے کیے۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کو 90% نمبر ملیں گے یا 95% نمبر ملیں گے۔ اور جو بی اسٹوڈنٹ ہے اس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں تھیں، اس کا آئی کیو، انٹیلیجنس، جو کوشنٹ لیول ہوتا ہے، یعنی آئی کیو لیول بھی اس کا بہتر تھا، اس کی میمورائزیشن پاور بھی اچھی تھی، اس کو کوچنگ بھی اچھی ملی تھی، اس کے پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بھی اچھا تھا۔ اس نے تھوڑی سی محنت کے بعد 75 نمبر حاصل کر لیے۔ اب یہ جو بچہ اے ہے، اے کیٹیگری ہے، جس نے محنت کے بعد، یعنی اس کے پاس صرف ایک فیکٹر تھا، محنت، یعنی اسٹرگل اس نے کی، اور اس کے بعد اس نے 75 نمبر حاصل کیے، تو وہ یعنی پریشان ہو رہا تھا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ جتنی محنت میں نے کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ میں بورڈ کو ٹاپ کر لیتا۔ لیکن بیٹا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ محنت کا جو نتیجہ ہوتا ہے نمبروں کی صورت میں، وہ نمبروں کی صورت میں جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تو صرف تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی پوری زندگی پڑی ہے، آپ کی پوری لائف پڑی ہے، آپ کی آخرت ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نتیجے جو ہے محنت کے صلے کو ضائع کبھی بھی نہیں کرتا۔ وہ زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں وہ زندگی میں اس محنت کے نتیجے کو لوٹا دیتا ہے آپ کو۔ وہ محنت کبھی بھی آپ کی ضائع نہیں ہوتی۔ یعنی جو آپ نے محنت کی ہے، نمبروں کی صورت میں ایک نتیجہ تو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن یہ نتیجہ اتنا اہم نہیں ہے، یہ جو نتیجہ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ صرف اس نتیجے کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ اور جو محنت ہے وہ آپ کی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی، اس محنت کا نتیجہ آپ کو پوری زندگی میں ملے گا۔
آپ کی پوری زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ نتیجہ آپ کے سامنے لوٹ کر آئے گا۔ تو بیٹا یہ یاد رکھیں کہ بہت ساری باتیں ہیں یعنی کوالٹیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کے اندر کہ جن کا امتحان نہیں ہو سکتا۔ یعنی فرض کریں کہ جس ایک کیٹیگری بچے کی بات میں کر رہا ہوں جس کو وسائل نہیں ملے تھے، لیکن اس کے اندر ایک خاصیت تھی کہ وہ محنت کا عادی تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اسی بچے کا اخلاق بہت اچھا ہو، تو اخلاق کا تو کوئی پیپر نہیں ہوتا۔ اس بچے کے اندر سنسیریٹی پائی جاتی ہو تو سنسیریٹی کا کوئی پیپر تو نہیں لیا جاتا۔ اس بچے کے اندر امپیتھی ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو، تو امپیتھی اور ہمدردی جو ہے اس کا کوئی پیپر تو نہیں لیا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی زندگی کو کارآمد بنا دیتی ہے۔ نمبروں کی صورت میں اس کا نتیجہ نہیں آتا سامنے، لیکن بیٹا یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے اندر کوالٹیز ہوں گی، جو آپ کے اندر سنسیریٹی ہوگی، جو آپ کے اندر یعنی محنت کرنے کی عادت ہوگی، ہیبٹ ہوگی، تو اس کا نتیجہ آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا۔ یہ محنت کی ہوئی آپ کی ضائع نہیں جائے گی، اس بات کا یقین کر لیں، اس بات کا جو یقین ہے وہ کر لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اس خالق کائنات کا وعدہ ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے کہ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، یعنی اس آدمی کی زیادہ ریسپیکٹ کی جاتی ہے کہ جس کا ایٹیچیوڈ اچھا ہوتا ہے، جس کے اندر اخلاق ہوتا ہے، جس کے اندر تواضع ہوتی ہے، ہمبلنس ہوتی ہے، جس کے اندر مخلص پن ہوتا ہے، جس کے اندر سنسیریٹی پائی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں بیٹا اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آبزرو کر کے اپنی زندگی گزاریں، لوگوں کو آبزرو کریں، ان کی خامیوں سے سیکھیں اور ان کو فالو کر کے، لوگوں کو آبزرو کر کے ان کی خامیوں کو دیکھیں، ان کی خوبیوں کو دیکھیں اور اس طرح اپنی زندگی گزاریں۔ اور آج کے دن جتنا آپ میکسیمم کر سکتے ہیں، جو آج کا دن آپ کو ملا ہے، جتنا میکسیمم دی بیسٹ آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ آج کے دن نے کل ماضی بن جانا ہے، اور جو کل آنے والا کل ہے اس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آنے والا کل ایک حقیقت بن جائے گا۔ کل وہ ایک حقیقت ہوگی، ایک ریالٹی ہوگی، لیکن جو دن گزر چکا اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے، اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی جتنا کچھ آپ نے کرنا ہے بیٹا، اپنے ایک دن کو منظم کریں، اپنے ایک دن کو بہتر گزاریں، اپنے ایک دن کی پلاننگ کریں۔ ایک دن کی پلاننگ کر کے اگر آپ نے دن گزار لیا تو یہ کی ہوئی محنت آپ کی رائے گاہ کبھی نہیں جائے گی، یہ محنت آپ کی کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنے ہر دن کی پلاننگ کریں اور محنت کے نتیجے پہ آپ کو یقین ہو، اللہ کے وعدوں پہ آپ کو یقین ہو۔ اور آخری بات بیٹا میں یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایکنالج کیا کریں، اپنے اساتذہ کو، اپنے ساتھیوں کو، جن کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے اس کو ایکنالج کریں۔ ایکنالج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماننا، آپ نے اس خوبی کو مان لینا ہے تو آپ پھر اس کو اٹریکٹ کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے استاد محترم ہیں محمد سعید عمر بھٹی صاحب، یعنی ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، اتنی پیاری رائٹنگ ہے کہ میں اس سے بہت زیادہ امپریس بھی ہوں۔ میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں، اور اس کو ایکنالج کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رائٹنگ کی جو صلاحیت ہے وہ کسی حد تک میرے اندر بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اور اگر میں اس کو ایکنالج نہ کرتا، میں اس کو تسلیم نہ کرتا، تو کیا وہ میرے اندر پیدا ہو سکتی تھی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم خوبیوں کو، ایک تو خوبی کو پہچان بھی نہیں سکتے۔ کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہے، اس کو پہچاننے کا فن بھی آدمی کو آنا چاہیے، اس خوبی کو ایکنالج کرنے کا فن بھی انسان کو آنا چاہیے۔ اگر آپ کسی چیز کو ریپیل کریں گے تو وہ خوبی آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، وہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ کسی خوبی کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ایکنالج کریں، آپ اس چیز کو تسلیم کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے اندر شائستگی زیادہ ہو، اس کے اندر ہمبلنس زیادہ ہو،
تو اگر آپ اس کو ایکنالج کریں گے تو وہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. کوئی انسان ہارڈ ورک ہو سکتا ہے. اگر آپ ہارڈ ورک بننا چاہتے ہیں تو اس چیز کو ایکنالج کریں, اس کی خوبی کو تسلیم کریں. اس کی ذات میں جو اللہ پاک نے خوبی رکھی ہے اس کو تسلیم کریں گے تو وہ خوبی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو ہر انسان کی عزت کریں, ہر انسان کی رسپیکٹ کریں, اور یہ عہد کریں کہ ہماری جو بھی زندگی گزرے گی اللہ پاک تیری راہوں پہ گزرے گی, اور ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ تیری مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے اور تیری انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. کیونکہ اپنے لیے گزاری ہوئی زندگی نہیں ہوتی. زندگی وہ ہوتی ہے جو سوسائٹی کے لیے وقف ہو, جو اللہ کی مخلوقات کے لیے وقف ہو, جو انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف ہو. یہ کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ زندگی کی ساری راہیں آپ کے لیے آسان کر دے. زندگی کی بہت ساری خوشیاں آپ کو مل جائیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.